بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 167 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی ہمارے دوست، اقربا، عزیز، رشتہ دار، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا انعام ہوا، نہ کہ اس رستے پر اور اس رستے سے بچنے کی بلکہ توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں، دوسری یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہوں اور صرف گناہ گار ہوں، لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو، اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وفاداری کے مقتضیات کی بنسبت زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے، اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے، خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو۔ خدا کا دوست ہمارا دوست اور اس کا دشمن ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو کچھ بات نہیں، تم میں تو خود وفاداری کی حیث اتنی تیز ہے ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں دخل انداز ہوتی ہے۔ رہی انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات میں صلہ رحمی، مواسات اور رحمت و شفقت کا برتاؤ تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، مصیبت زدہ انسان کی بہرحال مدد کی جائے گی، حاجت مند آدمی کو بار صورت سہارا دیا جائے گا، بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی، یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا
کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ مزید آیا تھا سورہ الممتحنہ میں آیا ہے آیت نمبر 4 میں کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر آن جناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ یہ سورہ الشعراء میں ہے، اس کی آیات ہیں 86 تا 89، 86 to 89، جس کا ترجمہ ہے، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی، مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں تو وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا، تو وہ اس سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبرہ کا اظہار کر دیا، اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی محبت سے ان کو پالا پوسا تھا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اس کے حوالے سے تفسیر میں آیا کہ متن میں اواہن اور حلیمن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اواہن کے معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا، آہو زاری کرنے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا، اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق کے خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کرے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے، یعنی وہ بہت ڈرنے والے، بہت حسرت کرنے والے، بڑے زاری کرنے والے، بڑی آہیں بھرنے والے آدمی تھے، رقیق القلب آدمی تھے، اور اس خیال سے کانپ اٹھے تھے کہ میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور حلیم تھے۔ پھر دوسری سائڈ پہ وہ حلیم تھے، یعنی اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا، ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی، یعنی وہ بہت اپنے مزاج پر قابو رکھنے والے حلیم انسان تھے کہ انہوں نے پھر بھی اپنے باپ کے لیے دعا کی اللہ سے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے، اس بات سے تبرہ کا اظہار کیا، اس سے لا تعلق ہو گئے، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے، یعنی اللہ کی محبت سب سے سپریم تھی۔ سبحان اللہ، بہت 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 عظیم انسان تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں بتایا گیا، یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری و غلط کاری پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انہیں دھکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔ یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا ہے، کہا میں کرتا ہوں۔ خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق، فکر و عمل اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے۔ پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے، یعنی آمادگی آپ نے ظاہر کرنی ہے اور اللہ توفیق بخشے گا۔ اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریقے فکر و عمل اس نے بتا دیا، اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور سیدھا نہ چلنا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راست بین اور راست رو نہیں بناتا، بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ گمراہی کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ پچھلی تقریر اور بعد کی تقریر پر غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔
یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت موزوں طریقے سے پچھلے بیان کا خاتمہ بھی قرار پا سکتی ہے اور آگے جو بیان آنے والا ہے اس کی تمہید بھی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ ترجمہ، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں تمام لوگوں سے ہوئیں، ان سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں جو ذکر آیا ہے آیت نمبر 43 میں گزر چکا ہے، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تھی، اس سے تھوڑا اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بھی انہیں معافی کا اس میں آرڈر آ گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آیت میں دوسرا کہ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، اس کے بارے میں بتایا یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے اور چل پڑے۔ تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا، اب یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا، کیسے ہوا، اس کمزوری پہ گرفت نہیں کرتا جس کو انسان نے خود اصلاح کر لی، یعنی فیصلہ لینے سے پہلے اگر آگے پیچھے ہوا ہے 19-20 ہوا ہے تھوڑا نیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ ٹھیک کر لیا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 117 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس نفاق کی لعنت کو ہم میں سے ختم کرے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے، ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں تائب ہونے والا بنائے، ہمیں تائبون میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔